چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے وافدہ صاحب. اب آپ دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل نے بھی یہی کہا ہے کہ اب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, پاکستان کی اڑان اونچی ہوگی. یہ سب چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جب تک نہیں ہوگا, جب تک استحکام نہیں آئے گا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کل سے اور زیادہ بھی شروع ہو رہے ہیں معاملات. وافدہ صاحب دیکھیں, میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایم کیو ایم لنڈن جب تھی تو یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا. ہم نے تو اس ٹائم کو بھی منہ دیا, دیکھا, فرنٹ فٹ پہ آئے, اور جب وہ قابو آ گئے تو باقی تو کسی کھیت کی کوئی منہ ہے نا. ان کا دبدبا قتل و غارت والا سٹائل تو نہیں تھا. ان کی پارٹی منظم تھی, اچھے لوگ تھے کراچی موجود, انہوں نے ٹیک اوور کی. ٹیک اوور کرنے کے بعد ایک ہموار کیا راستہ. اب جھگڑا صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں, آپ جھگڑا صاحب کو عزت ہی دیں گے, وہ جس طرح سوال کریں گے اسی عزت سے جواب دیں گے. لیکن جھگڑا صاحب یا گالی دیں گے تو ڈبل گالی دیں گے. جھگڑا صاحب بدماشی کریں گے, ڈبل بدماشی کریں گے. یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عزت دیں آپ کو ڈبل عزت نہ ملے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ آپ گالی دیں گے, گرے ماں بہن کریں گے, قبرستان سے لوگوں کی کریں گے, اور آپ کو عزت ملے گی تو جوتے پڑیں گے. اور اس کی اب کلیئرٹی سامنے ہے, اور اب بہت کم ونڈو رہ گئی ہے. میں جھگڑا صاحب کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں بچائیں اس کو, ورنہ یہ ونڈو ختم ہو جائے گی. اور وہ کون سی ونڈو ہے جو کہ ابھی بچانی ہے, اور کون سی ہے جو ختم ہو جانی ہے؟ جمہوری پولیٹیکل پروگریسو پاکستان, پولیٹکس, سیاست, اپنے صوبے کی خدمت, رستہ بنائیں, بات کریں. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, آسمہ صاحبہ, جھگڑا صاحب بھی اس میں موجود تھے, میں وزیر تھا, فیڈرل منسٹر تھا, جب رانا ثناء اللہ صاحب کو میں جانتا نہیں تھا, جب ان پہ بھونڈا کیس بنایا تو میں کیبنٹ میں کھڑا ہو گیا تھا. میں نے لڑائی لڑی تھی, اس لڑائی کے بعد بہت سارے لوگ استعفے دے رہے تھے. میں نے کہا نہیں ہونے دوں گا, غلط بات ہے, ٹھیک ہے, ماں بہن بیٹی والا آدمی ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. خان نے سنی تھی بات, اس کے کئی سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی, رانا صاحب نے کہا شکریہ. میں نے کہا شکریہ کہا, بھی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا جو حق کی بات ہوگی وہ دشمن کے لیے بھی کریں گے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ اقتدار میں تو کسی غیچی مروڑ دیں, لیکن یہاں تو آپ اقتدار میں نہیں ہو. اور جھگڑا صاحب جیسے, علی محمد خان جیسے, بہت سارے, شبلی فراز جیسے بہت سارے اچھے پارٹی کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ آگے نہیں آ پا رہے نا. جھگڑا صاحب کی آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے. سر جھگڑا صاحب کی ملاقات ہو تو شاید یہ معاملات نہ ہو نا. جو لوگ ملاقات کے لیے جاتے ہیں, اول تو بھائی جھگڑا صاحب کی ملاقات کرنے کے لیے ان کی پارٹی لسٹ میں نام ان کا نہیں دیتی. وہ ان کو وہی آدمی چاہیے جو تباہی مچائے, ان کے لیے مزید کال کوٹری کا رستہ بنائے تاکہ یہ سب اقتدار میں رہیں. لیکن عمران خان صاحب ظاہر ہے جانتے ہیں یہ ساری چیزیں. وافدہ صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کی کہیں بھی بات کا کیا اثر ہوگا. وہ اپنی بہنوں کو منع کر سکتے ہیں کہ وہ نہ جا کے باہر یہ بات کریں, ان کی پارٹی یہ سوچ سکتی ہے, تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر وہ سمجھ رہے ہیں, اگر عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ دبدبے دھوس سے وہ کر لیں گے تو پھر اللہ ہی بچا سکتا ہے. اللہ کی ذات ہی ہے. انسان اور قانونی طور پہ تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور آگے کا کوئی امکان آپ نے باریک بھی نہیں دیکھی ہو, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. آج کے دن آپ مجھ سے پوچھو نظر نہیں آ رہا. میں تو کوشش یہ چاہتا ہوں کہ جی سب جمہوری لوگ ملیں, کوئی پالیٹکس کے تحت کوئی سیاسی رستہ آگے بات چلائیں, مثبت چلیں, پاکستان کی بقا کی بات کریں, پاکستان کی جگ رسائی نہ کریں. اور آپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 0.1% پہ 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے, اس کا 10% جو ہے 45 لاکھ ہے, اس کا 10% 4.5 لاکھ ہے, اس کا 10% 45,000 ہے, اس کا 10% 4,500 ہے, اس کا 10% 4500 ہے, اس کا 10% 45 ہے. 45 آدمیوں کے بیسس پہ 0.01% پہ آپ سمجھتے ہیں پورے پاکستان کو آپ دبوچ لیں گے؟ اچھا چلے, یہ ٹھیک. جھگڑا صاحب آئی ایم سوری, میں آپ سے آپ کا جواب لینا چاہی تھی لیکن ٹائم بالکل ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ کے اوپر